اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ۔ سورۃ فاطر کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ فاطر کی ابتدا بندوں پر اللہ کے رحمت کے بیان سے ہوتی ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ لوگوں کے لیے جو اپنے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، اور جب اللہ روک دے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے اس کے بعد، وہ غالب و حکمت والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کسی نے بندش کر دی، بندش انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتے، اللہ بند کرے کوئی روک نہیں سکتا ہے، کھول نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بندش اوپر سے ہوتی ہے، ان چکروں میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بندش کی ہوئی ہے، بندش کی ہوئی ہے۔ تو سورۃ فاطر کے آیت نمبر 2 سے یہ عقیدہ حاصل کرو کہ بندش اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ سورت کا اختتام بھی بندوں پر اللہ کے رحمت کے تذکرے سے ہو رہا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ 45 نمبر آیت۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو نہیں پکڑتے ہیں، پکڑنے پر آ گئے تو روئی زمین پر کوئی جاندار زندہ نہیں بچ سکے گا، مؤخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر سب سے زیادہ رحیم ذات ہے۔ سورت کے اندر غور و فکر کرنے والے کو یہ بات روز روشن کی طرح اس کے سامنے واضح ہوگی کہ سب سے زیادہ رحیم اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے سورت کا بنیادی محور رحمت اللہ بالعباد، بندوں پر اللہ کی رحمت کا بیان۔ سورت کے موضوعات: نمبر 1، دنیا میں مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا بیان۔ آیت نمبر 3، آیت نمبر 9، آیت نمبر 11، 12، 13، 27، 28، 41، 45۔ نمبر 2، اس بات کا بیان کہ رسولوں کا بھیجنا یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے اور بندوں پر یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ 24 نمبر آیت۔ نمبر 3، 10 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ عزت اللہ کی طاعت میں ہے۔ من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جمیعا ومن کان یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے تو جزا محذوف ہے، فلیطلبها عند اللہ، اللہ کے پاس تلاش کرے عزت، اور اس کی تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی طاعت کرے۔ اللہ کی دین میں عزت ہے، اللہ کی طاعت میں عزت ہے، اس لیے کہ عزت مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج لوگ مخلوق کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، کتنی ذلیل ہوتے ہیں۔ چوتھا موضوع، کائنات کے اندر موجود دلائل کو پیش کیا جا رہا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ عبادت اور وحدانیت کے مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 9، 12، 13، 27، 28۔ پانچواں موضوع، قرآن کریم کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے میں لوگوں کے اقسام کا بیان۔ 32 نمبر آیت۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، 3 قسمیں لوگوں کی بیان کی گئی ہے: ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ چھٹا موضوع، کافروں کا جزا و متقین کی جزا کا بیان۔ آیت نمبر 33، آیت نمبر 37۔ سورت کی آیت نمبر 28 میں اس بات کا بیان ہے کہ حقیقت میں اہل خشیت وہ علماء ہے، اللہ سے علماء ڈرتے ہیں۔
انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. انما کلمہ حصر ہے، صرف علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. اور صورت بینہ میں ہے ذالک لمن خشی ربہ، جنت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لہذا جنت میں صرف علماء جائیں گے. نہیں، خشیت کلی مشکک ہے، یہ سب کے اندر موجود ہے، کسی کے اندر زیادہ کسی میں کم. تو علماء کے اندر بطریق اتم موجود ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے حقیقت میں وہی علماء ہے. آیت نمبر 29 میں اس بات کا بیان ہے کہ تمام تجارتیں دنیا کی کبھی اس میں فائدہ ہوتا ہے کبھی اس میں نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ایک تجارت ایسی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. تجارت لن تبور. آیت نمبر 32 میں جس میں لوگوں کے 3 قسمیں بیان کی گئی، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو حاصل کرنے کے اعتبار سے ظالم، مقتصد، سابق. تو اس کے بعد اللہ کا یہ وعدہ ہے جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ کے باغات میں 3 اقسام داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. تو امت کے اندر 3 اقسام ذکر کرنے کے بعد ظالم لنفسہ، مقتصد، سابق بالخیرات، ان کو ذکر کرنے کے بعد کہتے یدخلونہا، جو جمع کا صیغہ ہے نا، کہتے اس کے اندر جو واو ہے نا جس نے اس کو جمع کا صیغہ بنایا، کہتے آنکھوں کے آنسو سے ماء العین سے لکھنے کے قابل ہے، اس لیے کہ اس نے امت کی 3 اقسام کو جنت میں داخل کرا دیا. اللہم لا تحرمنا فضلک. تینوں. اور عجیب بات ہے ظالم کو پہلے ذکر کیا تاکہ وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اور مقتصد کو بیچ میں، اور سابق جو دین میں آگے ہے علم و عمل کے اعتبار سے اس کو آخر میں ذکر کیا تاکہ وہ تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اور ظالم کو ترغیب ہے کہ ظالم اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ نے تجھے پہلے ذکر کی ہے. ظالم وہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. مقتصد کچھ اچھے کام بھی ہے، برے کام بھی ہے، عقیدہ صحیح ہے. اور سابق بالخیرات علم و عمل، عبادت، اخلاق ہر اعتبار سے کامل. 24 نمبر آیت. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اس امت تک اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر پیغمبر کو بھیجا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر امت میں پیغمبر گزرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کا بیان کیا ہے، بعض پیغمبروں کا بیان قرآن میں نہیں کیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. بعض کا بیان ہم نے آپ کو نہیں کیا ہے، تو تمام پیغمبروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں، اور اگر سن لے جواب نہیں دے سکتے ہیں. خبیر ذات کی طرح کوئی تمہیں نہیں بتا سکتا ہے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر. اور خبیر ذات نے کیا بیان کیا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ الغنی الحمید. اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے.